بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ويكف عن ذكر الصحابة إلا بخير لما ورد من الأحاديث الصحيحة في مناقبهم ووجوب الكف عن الطعن فيه لقوله عليه السلام لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم إن أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقوله علیہ السلام اکرموا اصحابی فإنهم خیارکم الحدیث الی آخرہ۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جب بھی تذکرہ کیا جائے تو خیر کے ساتھ تذکرہ کیا جائے، بہتر انداز سے ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کے مناقب بیان کیے جائے، ان کے فضائل بیان کیے جائیں۔ صحابہ اکرام کے اس لیے کہ احادیث میں ان کے مناقب بیان ہوئے ہیں، ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اس لیے جب بھی صحابہ کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے مناقب، ان کے اوصاف بیان کیے جائے، ان کے فضائل بیان کیے جائیں، ان کے کارنامے بیان کیے جائیں، ان کو بہتر انداز سے ان کا ذکر کیا جائے، خیر کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا اور ان کے شان میں گستاخی کرنا فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث میں یہ بات موجود ہے، احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں طعن و تشنیع کرنے اور گستاخی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے احادیث میں آیا ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں طعن و تشنیع سے رکنا یہ واجب ہے، احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے صحابہ اکرام کے بارے میں طعن و تشنیع اور گستاخی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں طعن و تشنیع نہ کی جائے، طعن و تشنیع سے رکنا واجب ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ کے ایک مد یا نصف مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا، یعنی صحابہ اگر ایک مد آٹا گندم یا کوئی چیز اللہ کے راستے میں دے یا نصف مد دے، نصف مد کہتے ہیں 2 کلو تقریباً، بلکہ مد 1 کلو، نصف آدھا کلو تقریباً بنتا ہے، تو صحابہ 1 کلو آٹا گندم یا کوئی چیز یا آدھا کلو گندم وغیرہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس کے مقابلے میں دوسرا امتی وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو اس کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک مد یا نصف مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابہ اکرام کو رب العالمین نے ایسا ایمان عطا کیا تھا کہ ان کا چھوٹی سی چیز بھی جب اخلاص اور ایمان کے ساتھ جو انہوں نے خرچ کی اس ثواب تک اگر امتی احد کے پہاڑ بھی خرچ کر دے تو نہیں پہنچ سکتا۔ تو جس کا ایمان اتنا کامل ہو جن لوگوں کا تو ان کو گالی نہ دو، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ ان کا ایمان اتنا کامل ہے کہ آپ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد اور نصف مد تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر آپ کو کس نے یہ اجازت دی کہ آپ ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرے یا ان کو گالی دے یا ان کے شان میں گستاخی کرے جن کا ایمان اتنا کامل ہو۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرو، اکرام سے مراد یعنی ان کے فضائل بیان کرو، ان کو اچھے انداز سے بیان کرو۔ فإنہم خیارکم، اس لیے کہ وہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہی ہیں، میری امت میں سے، یعنی تم میں سے مطلب یہ ہے کہ میری جتنی امت ہے ان کو یہ پیغام ہے کہ تم میں سے یعنی نبی علیہ السلام کی امت میں سے سب سے بہترین لوگ وہ صحابہ اکرام ہیں، یعنی انبیاء کے بعد صحابہ اکرام کا درجہ ہے، اس لیے کہ تمام امتوں میں سب سے افضل امت نبی علیہ السلام کی امت ہے
اور نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے، جو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو اور تم میں سب سے بہتر صحابہ کرام ہے، لہٰذا ان کا اکرام کیا کرو، وہ سب سے بہتر ہے، یعنی ان کے فضائل اور مناقب بیان کرو، ان کے شان میں گستاخی نہ کیا کرو۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، فرمایا کہ اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، ملامت کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے تو وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے کرتا ہے، یعنی جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اصل میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس وجہ سے وہ میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ صحابہ میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے معاون اور میرے مددگار ہیں، تو اس کو مجھ سے محبت ہوتی ہے، اور میرے فرمان اور میرے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے جب وہ صحابہ کو دیکھتا ہے کہ صحابہ نے میری مدد کی ہے تو وہ صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، یعنی اصل میں اس کو مجھ سے محبت ہوتی ہے، اس لیے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اصل میں وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، وہ میری بغض کی وجہ سے، اس لیے کہ صحابہ میرے مددگار ہیں تو اصل میں اس کو بغض مجھ سے ہے، لیکن میرے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ امت اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دے گی، اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے، اپنی دوغلی پالیسی کو چھپانے کے لیے وہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کو بطور وحی کے حالات معلوم تھے کہ پہلے اس طرح ایسے بھی لوگ آئیں گے امت میں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیں گے، تو نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دی کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اصل میں ان کو صحابہ سے بغض نہیں ہے، ان کو بغض مجھ سے ہے، لیکن میرے بارے میں اگر گستاخی کریں گے تو پھر ان کو اپنے آپ کو مسلمان کہنا ان کے لیے پھر درست نہیں ہوگا، اور لوگ اس پر کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، تو لوگ ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں گے، اس لیے وہ میری دشمنی کو صحابہ پر نکال دیتے ہیں۔ اور صحابہ سے بغض اس لیے ہے کہ صحابہ نے میری مدد کی ہے، میرے دین کو پھیلایا ہے، میرے معاون بنے ہیں، تو اصل میں دشمنی مجھ سے ہے، لیکن چونکہ صحابہ میرے مددگار، میرے معاون ہیں تو وہ دشمنی صحابہ کرام پر نکال دیتے ہیں اور صحابہ کرام کو گالیاں اور طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو وہ میری بغض کی وجہ سے رکھتا ہے، اصل میں اس کو بغض مجھ سے ہوتی ہے۔ آگے فرمایا ومن آذاہم فقط آذانی، جس نے صحابہ کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، یعنی جو صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کرے، گالیاں دے، اس نے صحابہ کو تکلیف دی تو گویا جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی تو اس نے اللہ کو تکلیف دی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اور جب محبوب کو کوئی تکلیف دے تو لازمی بات ہے محب کو تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی تو اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو ان قریب ہے کہ اللہ اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ اس لیے جو لوگ صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں اللہ کا عذاب ہے ان پر، اپنے آپ کو مارتے پیٹتے ہیں، اپنا خون نکالتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر عذاب ان پر مسلط ہے، اور ان سے ایسی بدبو آتی ہے کہ لوگ ان کے پاس کھڑا نہیں ہو سکتے، اور آخرت کا عذاب الگ ہے، تو فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں پکڑ لے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جب بھی ان کا تذکرہ کیا جائے تو خیر کے ساتھ کیا جائے، بہتر انداز سے کیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ پھر اسی طرح ہر صحابی کے یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین اور ان کے علاوہ دیگر اکابر صحابہ میں سے ہر ایک کے مناقب، ہر ایک کے فضائل مختلف احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ بعض حدیثیں ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ہیں، بعض حدیثیں حضرت عمر کے فضائل میں ہیں، بعض حضرت عثمان کے، بعض حضرت علی کے، بعض حضرت حسن اور حسین کے۔ اس کے علاوہ دیگر اکابر صحابہ ہیں جن کے بارے میں مختلف احادیثوں میں ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اب موقع نہیں ہے ان کو بیان کرنے کا۔ مشکات میں مناقب صحابہ، مناقب ابی بکر، مناقب عمر، مناقب عثمان، مناقب علی،
مناقب اہل بیت، یہ پورے ابواب موجود ہیں، اور ان ابواب میں وہ احادیث ذکر کی گئی ہیں جن میں ابوبکر کے فضائل ہے، جن میں حضرت عمر کے فضائل ہے۔ مناقب ابوبکر پورا ایک باب موجود ہے، مناقب عمر پورا باب موجود ہے، مناقب عثمان، مناقب علی پورے باب موجود ہے، مناقب اہل بیت، اس کے علاوہ دیگر صحابہ کے بارے میں مناقب صحابہ کے نام سے پورے ابواب موجود ہیں جن میں صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ تو جب اتنے فضائل اللہ کے نبی سے ثابت ہے تو ان کا تذکرہ خیر سے کیا جائے گا۔ آگے ایک سوال ہے کہ صحابہ کرام کے آپس میں جو اختلافات ہوئے ہیں اور لڑائی اور جھگڑے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں، جیسے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو یہ کوئی کفر اور شرک کا معاملہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ کسی صحابی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ ان لڑائیوں کی آڑ میں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ ان کے آپس میں لڑائیاں اور ان کے آپس میں جو اختلافات تھے وہ اجتہادی غلطی تھی، اور یہ بات پہلے گزر چکی کہ اصل میں اختلاف اس پر تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ ابھی لینا ہے یا بعد میں۔ تو حضرت معاویہ کہتے تھے کہ ابھی لینا ہے، اور حضرت علی کہتے تھے کہ بعد میں لیں گے، ابھی حالات مناسب نہیں ہیں۔ تو صرف یہ اختلاف تھا، اس اختلاف سے فائدہ اٹھا کر کچھ لوگوں نے جنگ کو بھڑکایا، پھر جنگ ہوئی، لیکن جنگ کے بعد بھی دونوں نے ایک دوسرے کے لشکروں کے جنازے پڑھائے، اور حضرت علی سے پوچھا گیا کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کی وجہ سے کافر ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اخواننا بغوا علینا، فرمایا نہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں لیکن ہمارے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، صرف اتنی بات ہے۔ تو حضرت علی نے ان کو بھائی قرار دیا۔ اسی طرح حضرت معاویہ سے پوچھا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کافر ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو بھائی تصور کیا، لیکن اختلافات آ گئے تھے، وہ ایک مسئلے پر اختلاف تھے، اور دونوں مجتہد تھے، اور مجتہد کے لیے یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرے گا، جو بات اس کو درست لگتی ہے وہ اسی کے اوپر عمل کرے گا۔ تو حضرت علی کے ذہن میں یہ بات درست تھی کہ اختلاف قصاص بعد میں لیا جائے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قصاص ابھی لیا جائے۔ یہ اختلاف تھا، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اس کی آڑ میں کچھ دشمنوں نے فائدہ اٹھا کر آپس میں ان دونوں لشکروں کو لڑا بھی دیا۔ وہ مختلف واقعات ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں، مطول کتابوں میں، یہ موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال فرماتے ہیں جو صحابہ کے اختلافات ہیں، جو لڑائیاں ہیں آپس میں ان کی ہوئی ہیں، اس کے مختلف تعویلات موجود ہیں، اس کے مختلف محامل موجود ہیں، ان پر اس کو محمول کیا جائے گا، اس میں تعویل کی جائے گی، اس کی بنا پر کسی صحابی کو کافر یا دائرہ اسلام سے خارج نہیں قرار دیا جائے گا، اور اس کی بنا پر صحابی کو گالی اور گستاخی اس کے شان میں نہیں کی جائے گی۔ آگے ایک اصول بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر صحابی کی گستاخی ایسے مسئلے میں کی جائے جو مسئلہ دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس مسئلے میں صحابی کی مخالفت کی جائے اور صحابی کی شان میں گستاخی کی جائے تو یہ کفر ہے، تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی، کچھ منافقوں نے تہمت لگائی، تو رب العالمین نے ان کی برات میں سورہ نور کا پورا رکوع نازل کر دیا، 10 آیات نازل فرمائی۔ اب ان 10 آیات سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی وہ تہمت بے بنیاد تھی، جھوٹی تھی، اور اس بنا پر ان لوگوں کو پھر کوڑے بھی مارے گئے۔ تو اب اگر کوئی شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ تہمت لگائے اور کہے کہ یہ تہمت درست ہے، اور اس بنیاد پر ان کی شان میں گستاخی کرے، تو یہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کا منکر ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ تہمت درست نہیں تھی، وہ غلط تھی، بے بنیاد تھی۔ اب اگر کوئی شخص صحابی کی ایسے مسئلے میں مخالفت کرتا ہے جو قطعی دلائل سے ثابت ہے، تو ایسے صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت پر صحابہ کا اجماع ہے، اور اجماع جو ہے وہ بھی قطعی دلیل ہے،
تو صحابہ کی اجماع جو ہے وہ قطعی ہے۔ جب تمام صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہے، تو اب اگر کوئی ان کی خلافت کا انکار کرتا ہے، اول خلافت کا، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ بھی قطعیت کا منکر ہے۔ تو صحابہ اکرام کی مخالفت یا ان کی گستاخی کسی ایسے مسئلے میں کی جائے جو مسئلہ دلیل قطعی سے ثابت ہو، تو ایسی صورت میں وہ گستاخی کرنے والا شخص کافر ہو جائے گا، وہ مخالفت کرنے والا شخص کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی صحابی کی گستاخی عام معاملات میں کی جائے جو کہ دلیل قطعی سے ثابت نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ بدعت ہے اور فسق ہے، یعنی وہ شخص بدعتی بن جائے گا اور گناہگار ہوگا، فاسق کہلائے گا، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوگا، یعنی اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائے گا، فرق باطلہ سے فرق باطلہ میں اس کا شمار ہوگا، لیکن وہ جو ہے کافر نہیں ہوگا۔ جیسے عام معاملات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار، یا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے انکار، یا دیگر معاملات میں ان کے گستاخی کرنا، تو اس میں سے یہ ہوگا کہ پھر ایسا شخص فاسق اور بدعتی ہوگا، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن صحابہ کو اگر کوئی شخص معیار نہ سمجھے اور ان کو گالیاں دے، تو ایسی صورت میں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید نے صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ لائے ہیں۔ اِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ لائے، تو یہ کہتے تھے ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے، تو اللہ نے نبی صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تو ہدایت پا لیں گے۔ اولئک هم المتقون اولئک هم الراشدون لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے ان لوگوں کو آزمایا، صحابہ کو، ان کے دلوں کو ٹٹولا، اور اللہ نے ان کو کامیاب پایا، ان کے لیے اجر عظیم ہے، مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو ان سب آیات کے باوجود اگر کوئی صحابی کو گالی دیتا ہے، اس کو دائر اسلام سے خارج مانتا ہے، اس کو کافر مانتا ہے، تو وہ شخص خود کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی عام مسلمان اور عام مومن کو کافر مانے تو وہ خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ اگر کوئی کسی عام مومن کو کافر کہے، اگر وہ مومن ہے اصل میں، تو یہ کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ تو جب عام مومن کو کافر کہنے سے انسان خود کافر ہو جاتا ہے، تو جن لوگوں کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہے اور ان کے ایمان کو معیار حق قرار دیا ہے، تو ان لوگوں کے ایمان کے انکار سے لازمی بات ہے کہ انسان کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کے ایمان کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ جس عام بندے کی ایمان کی گواہی قرآن نے نہیں دی، نبی نے فرمایا کہ اس کا بھی کوئی انکار کرے گا اس کے ایمان کا تو کافر ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں کی ایمان کی گواہی قرآن نے دی، تو کیا ان کے ایمان کی انکار کرنے سے انسان کافر نہیں ہوگا؟ بالکل کافر ہو جائے گا، اور یہ صرف ان کے ایمان کے انکار نہیں ہے بلکہ قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ تو لہٰذا جب ان کے ایمان کو کوئی نہیں مانے گا، ان کو کافر مانے گا، تو گویا وہ قرآن کو نہیں مان رہا۔ اس لیے صحابہ کو گالی دینا اور اس بنیاد پر دینا کہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، اس عقیدے سے انسان کافر ہو جائے گا۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، صحابہ کا ذکر نہ کیا جائے مگر خیر کے ساتھ، لما ورد من الاحادیث الصحیحۃ مناقبہم، اس لیے فی مناقبہم، اس لیے کہ صحیح احادیث میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مناقب بیان ہوئے ہیں، اور ان کی طعن و تشنیع سے روکنے کے وجوب کے سلسلے میں احادیث وارد ہوئے ہیں، جیسے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، فلو ان احدکم ان انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے مثل سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ میں سے کسی ایک کے مد یا نصف مد کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی وہ نصف مد یا ایک مد گندم وغیرہ خرچ کرے اور آپ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، تو صحابہ کے ایک مد یا نصف مد تک آپ کے اس احد پہاڑ کے سونے کا ثواب نہیں پہنچ سکتا، اس درجے کا ان کا ایمان ہے۔
تو لہٰذا ان کو گالی نہ دو۔ وقول علیہ السلام، اس طرح نبی علیہ السلام کی حدیث اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی اکرام کرو، فإنہم خیارکم، اس لیے کہ وہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ الاحادیث، اقرأ الحدیث، یہ بھی حدیث ہے۔ وقول علیہ السلام، اس طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ اکرام کے بارے میں۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میری بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ومن آذى اللہ تعالی فیوشک ان یأخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے اپنے عذاب میں۔ ثم فی مناقب کل من ابی بکر وعمر وعثمان وعلی والحسن والحسین وغیرہم من اکابر الصحابۃ احادیث صحیحہ، پھر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین اور ان کے علاوہ دیگر اکابر صحابہ کے بارے میں، دیگر اکابر صحابہ کے میں سے ہر ایک کے بارے میں، ہر ایک کے مناقب میں مختلف احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں، یعنی ہر ایک کے بارے میں احادیث موجود ہے جن میں ان کے مناقب بیان ہوئے ہیں۔ وما وقع بینہم من المنازعات والمحاربات فلہ محامل وتعویلات، اور جو صحابہ اکرام کی آپس میں لڑائیاں ہیں اور جھگڑے ہیں تو ان کے مختلف محامل ہیں اور مختلف تعویلات ہیں، تو ان تعویلات پر ان جھگڑوں کو محمول کیا جائے گا کہ وہ اجتہادی غلطی ہے صحابہ کی، اس کی وجہ سے ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ آگے اب اصول بیان کرتے ہیں۔ فَصَبُّهُمْ وَالطَّعْنُ فِيهِمْ إِنْ كَانَ مِمَّا يُخَالِفُ الْأَدِلَّةَ الْقَطْعِيَّةَ فَكُفْرٌ كَقَذْفِ عَائِشَةَ وَإِلَّا فَبِدْعَةٌ وَفِسْقٌ، فرماتے ہیں صحابہ کو گالی دینا اور ان کے شان میں گستاخی کرنا اگر اس چیز میں سے ہو، ان چیزوں میں سے ہو جو دلیل قطعی کے مخالف ہو تو ایسی صورت میں یہ کفر ہوگا۔ قذف عائشہ، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی، یعنی ایسے معاملے میں ان کی مخالفت کرنا اور گستاخی کرنا کہ یہ گستاخی دلیل قطعی کے خلاف ہو، یعنی وہ مسئلہ دلیل قطعی سے ثابت ہو، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات تہمت سے بری ہونا دلیل قطعی قرآن سے ثابت ہے، تو اگر اس مسئلے میں ان پر طعن و تشنیع کی جائے جو دلیل قطعی کے خلاف ہو، کہ وہ طعن و تشنیع دلیل قطعی کے خلاف ہو، تو ایسی صورت میں یہ کفر ہے۔ جیسے حضرت عائشہ پر تہمت ہے تو حضرت عائشہ کے تہمت کے بارے میں ان پر طعن و تشنیع کرنا اور ان کے تہمت کو صحیح ماننا اور کہنا کہ یہ تہمت درست ہے تو یہ قرآن کی مخالفت ہے، یہ طعن و تشنیع اصل میں قرآن کی مخالفت ہے، تو لہٰذا یہ کفر ہے۔ کوئی حضرت عائشہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر تہمت مانتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر یہ طعن و تشنیع ادلہ قطعیہ کے خلاف نہیں ہے، کسی ایسے مسئلے میں ہے جو دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فبدعۃ وفسق، تو پھر یہ طعن و تشنیع کرنا بدعت ہے اور فسق ہے، یعنی یہ شخص بدعتی ہوگا اور گناہ گار ہوگا، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن یہ عام معاملات میں یہ صرف طعن و تشنیع کرے، صحابی کو مسلمان مانے، لیکن اگر صحابی کو کافر مانے گا، مرتد مانے گا، تو ایسی صورت میں خود کافر ہو جائے گا۔ وبالجملة لم ينقل عن السلف المجتهدين والعلماء الصالحين جواز اللعن على معاوية وأصحابه لأن غاية أمرهم البغي والخروج على الإمام ولا يوجب الطعن، وإنما اختلفوا في يزيد بن معاوية حتى ذكر في الخلاصة وغيرها أنه لا ينبغي اللعن عليه ولا الحجاج لأن النبي عليه السلام نهى عن لعن المصلين ومن كان من أهل القبلة۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ سلف صالحین میں سے اور اس طرح مجتہدین میں سے کسی سے بھی یہ بات منقول نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر پر طعن و تشنیع کرنے کی اجازت دی ہو، کسی نے بھی اجازت نہیں دی علماء سلف میں سے۔ یہاں اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اگر زیادہ ہی گناہ گار سمجھا جائے اور کہا جائے کہ ان کی انتہائی زیادہ غلطی تھی، تو زیادہ سے زیادہ غلطی ان کی یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے خلیفہ وقت کے مقابلے میں بغاوت کی اور ان سے لڑائی کی،
اور خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرنا یا لڑائی کرنا، اس سے کوئی شخص لعنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے کہ یہ تو اس صورت میں کہ اب جب ہم انتہائی درجہ قرار دیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی یہ غلطی ہو سکتی، لیکن اصل میں تو یہ غلطی اجتہادی غلطی تھی، وہ کوئی خلافت کا معاملہ نہیں تھا، وہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص لینا چاہتے تھے، بس یہ مطالبہ تھا ان کا، اس وجہ سے اختلاف پیدا ہوا۔ انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، بلکہ وہ ان کو خلیفہ مانتے تھے۔ اس لیے جب ایران کے حکمران نے ان کے خط بھیجا کہ معاویہ آپ کو میں لشکر دیتا ہوں اور آپ حضرت علی سے جنگ کریں، تو انہوں نے اس خط کے پیچھے لکھا کہ اے ایرانی کتے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا اور حضرت علی کا اختلاف ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ علی میرا بھائی ہے اور وہ ہمارا خلیفہ ہے، اگر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لشکر کشی کی، لشکر لے آئے آپ حضرت علی کے خلاف، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے پہلا سپاہی جو آپ کو نظر آئے گا وہ امیر معاویہ ہوگا۔ تو حضرت امیر معاویہ ان کو خلیفہ بھی مانتے تھے اور ان کو اپنا بڑا بھی سمجھتے تھے، لیکن اختلاف صرف اس بنیاد پر تھا کہ حضرت عثمان کا قصاص فی الفور لیا جائے تاکہ یہ جو تھوڑے سے شرپسند ہے ان کو دوبارہ ایسی کوئی جرت کرنے کی ایسا کوئی کام کرنے کی جرت نہ ہو، اور خلیفہ کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھانے کی ان کو جرت نہ ہو کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلیفہ کو شہید کر دیا ہے۔ تو یہ صرف اختلاف تھا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی۔ اس لیے علماء سلف میں سے کسی نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف طعن و تشنیع کی اجازت نہیں دی، لعن طعن کرنے کی اجازت نہیں دی، گستاخی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ امیر معاویہ وہ صحابی ہے جو نبی علیہ السلام کے کاتب وحی ہے، قرآن لکھتے تھے نبی علیہ السلام کے لیے، جب وحی نازل ہوتی تھی امیر معاویہ لکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے پہلے جو لوگ سمندر میں جہاد کریں گے، سمندر میں جہاد کا لشکر لے کر جائیں گے، یعنی بیڑا بنا کر کشتی میں، تو وہ لوگ جنتی ہوں گے، اس لشکر کا ہر سپاہی جنتی ہوگا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ سب سے پہلے جنگی بیڑا بنانے والے جو شخص ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ انہوں نے جنگی بیڑا بنایا اور اس جنگی بیڑے پر اسلامی لشکر کو سمندر کے اوپر وہ لے گئے اور انہوں نے پھر جہاد کیا۔ تو جس فوج کا ہر فرد جنتی ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق، تو جنہوں نے جنگی بیڑا بنایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی جنتی ہے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لعن طعن کرنا یا طعن و تشنیع کرنا یہ بالکل بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا، یا عبداللہ ابن مبارک امام بخاری کے استاذ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا، جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، تو غصے سے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ جو ہے وہ لال پیلا ہو گیا، اور غصے میں کہنے لگے کہ آپ کو شرم نہیں آتی ایسے سوال پوچھتے ہیں۔ امیر معاویہ کا مقام وہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو جہاد کیا ہے، اور اس جہاد میں ان کے گھوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار گیا ہے، جو مٹی گئی ہے، اور وہ مٹی پھر گھوڑے کے ناک میں موجود گند میں لت پت ہو کر گندی ہو گئی ہے، اس مٹی کا درجہ اور مقام بھی عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ ہے، چہ جائے کہ عمر بن عبدالعزیز کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا جائے۔ تو یہ مقام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اگر ان کے خلاف کوئی لعن طعن کرے گا، طعن و تشنیع کرے گا اور ان کو اسلام سے خارج مانے گا، کافر مانے گا، تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کے بارے میں اختلاف ہے امت کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان پر طعن و تشنیع کی جائے کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور ان کا حکم دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، طعن و تشنیع کرنا جائز نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک
یزید پر لعن طعن کرنا، طعن و تشنیع کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح حجاج بن یوسف پر بھی، بلکہ ان میں توقف کیا جائے گا، کیونکہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم سے قیامت کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی، اس لیے ان کے خلاف لعن طعن کرنا، طعن و تشنیع کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ بس توقف کرے اور یہ کہے کہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، اللہ ان کے ساتھ کیا کریں گے، کیونکہ مسلمان مرے تھے، ان کے ایمان پر تو یقین ہے کہ کافر نہیں تھے، مسلمان تھے، یزید بھی مسلمان تھا اور حجاج بھی مسلمان تھا، حجاج بن یوسف۔ ہاں ان سے ظلم ہوا، سرکشی ہوئی، تو سرکشی اور ظلم سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ اب اللہ اور ان کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو بخش دیا ہو سکتا ہے اللہ ان کو عذاب دے، ہم سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، اس لیے ہم توقف کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے ہم ان پر لعن طعن کرے اور اللہ نے ان کو بخش دیا ہو تو تب بھی ہم پکڑے جائیں گے، اور اگر ہم ان کے فضائل بیان کریں اور اللہ نے ان کو نہ بخشا ہو تو تب بھی ہم پکڑے جائیں گے، اس لیے توقف کریں۔ اور لعن طعن کرنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازیوں پر لعن طعن کرنے سے منع فرمایا کہ جو شخص نمازی ہو اس پر لعن طعن نہ کی جائے، اور یہ دونوں نمازی تھے، اس وقت نمازی تھے، ایسا نہیں ہے کہ نمازی نہیں تھے، اس وقت ہر مسلمان نمازی تھے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے اہل قبلے پر لعن طعن کرنے سے منع فرمایا، جو شخص مسلمان ہو اس پر لعن طعن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستان میں لکھا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا اور ایک اس علاقے میں ایک نیک صفت بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، دونوں اچانک فوت ہو گئے۔ تو لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ بزرگ ہستی جو تھی وہ تو جنت میں گئی ہوگی بغیر حساب کتاب کے، اور جو بادشاہ تھا وہ انتہائی ظالم تھا، اس لیے وہ تو جہنم میں گیا ہوگا۔ لیکن ایک شخص کو خواب آیا، اس خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ بادشاہ جنت میں ہے اور وہ بزرگ جہنم میں۔ اس نے یہ خواب ایک معبر سے پوچھا، معبر سے تعبیر پوچھی اپنے شیخ سے۔ شیخ نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس بادشاہ کو اپنی آخری وقت میں اپنے ظلم و ستم پر بڑا افسوس ہوا اور اللہ سے سچی توبہ کی، اور اس حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی کہ اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی۔ اور وہ بزرگ آخری وقت میں کیونکہ اس کو اپنے بزرگی پر اور اپنی عبادات پر بڑا ناز تھا، بڑا تکبر تھا، بڑا فخر تھا، تو وہ تکبر اور وہ فخر اس کو لے ڈوبا، اور آخر وقت میں اس نے اپنے تکبر کی بنیاد پر کلمہ کفر کہا اور اسلام سے خارج ہو گیا، اس وجہ سے وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ تو کیا معلوم آخری معاملہ کس کا اللہ کے ساتھ کیسا ہوا ہو۔ اس لیے کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آخری وقت میں اس کے بدن میں کچھ بیماری تھی، بعض نے کہا کیڑے پڑ گئے تھے، اپنے والدہ کے گود میں سر رکھا اور والدہ سے کہنے لگا کہ میری ماں آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ والدہ کہنے لگی ہاں میرے بیٹے، آپ میرے بیٹے ہیں، میں نے آپ کو کب کا معاف کر دیا۔ تو پھر آنکھیں بند کی اور کہا کہ جب آپ نے معاف کر دیا تو ماں تو میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ اور آنکھیں بند کی اور اسی حالت میں اس کی موت آئی۔ اور پھر قرآن پر جو اعراب لگائے ہیں زبر زیر پیش، یہ پہلے نہیں ہوتے تھے، یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، تو کروڑوں اربوں لوگ پڑھتے ہیں، تو کیا اس کے گناہ اتنے ہوں گے جتنی کہ اس کی نیکیاں ہیں کہ آج تک اور قیامت تک یہ قرآن پڑھا جائے گا اور اس کا اجر اس کو ملے گا۔ اسی طرح یزید کے بارے میں ہے کہ انہوں نے زین العابدین جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان سے ایک مرتبہ کہا کہ میرے حکومت میں یہ غلطی ہوئی ہے، اگرچہ انہوں نے حکم نہیں دیا تھا قتل کا، لیکن انہوں نے صرف روکنے کا کہا تھا، لیکن فرمایا کہ میرے حکومت میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے جو آپ کے والد تھے، مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ میں وہ کروں اور رب العالمین مجھے معاف فرما دے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلاۃ الاوابین پڑھا کریں۔ اسی طرح جو حدیث میں نے پہلے بیان کی کہ جو لوگ جنگی بیڑے پر سوار ہو کر جہاد کریں گے وہ جنتی ہے،
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس لشکر کے 2 سپہ سالار تھے، ان میں سے ایک یزید بھی تھا۔ تو دونوں طرف موجود ہے، ان کے بخشنے کے بھی آثار موجود ہے اور ان کے گناہ کے بھی آثار موجود ہے دونوں حضرات۔ اس لیے ہم فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے جنتی ہے، اور باقی تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں انہوں نے یہ کام کیے تھے، لیکن بہرحال کافر نہیں تھے۔ تو اس لیے ہم فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے۔ ہم حدیث کے مطابق حدیث کو دیکھیں، حجاج بن یوسف کے ان کارناموں کو دیکھیں کہ قرآن مجید پر اعراب لگایا، یا ان کے ظلم کو دیکھیں تو کارنامے بھی بڑے ہیں اور ظلم بھی بڑا ہے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک اور یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے توقف کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے، ہمیں نہیں معلوم اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو لعن طعن کی تو اجازت نہیں ہے، کیونکہ اب نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ تو لعن طعن و تشنیع کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم فضائل بھی بیان نہیں کرتے، بس ہم توقف اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے بندے ہیں، کلمہ پڑھا تھا، باقی اللہ جانے، یہ جانے کہ ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہاں تک کتاب کو دیکھیں۔ باقی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں بہت تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن یہ کتاب اس کی گنجائش نہیں دیتی اور وقت بھی کم ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہوئے بالجملۃ حاصل کلام یہ ہے کہ لم ينقل عن السلف المجتہدین والعلماء الصالحین جواز اللعن علی معاویہ واصحابہ، سلف صالحین سے اور مجتہدین سے اور علماء صالحین سے حضرت معاویہ اور ان کے جماعت پر لعن طعن کرنے کا جواز منقول نہیں ہے، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ ان کا کام یہ تھا کہ البغی والخروج علی الامام، کہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے۔ وہو لا یوجب اللعنہ، اور خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرنا، اس سے کوئی لعن طعن اور طعن و تشنیع کرنا کسی شخص پر یہ واجب نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي یزید بن معاویہ، اور یزید بن معاویہ کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی شیعہ ان پر لعن طعن کرتے ہیں اور بعض لوگ اہل حدیث ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت اس میں توقف کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کے بارے میں اختلاف ہے، حتیٰ ذکر فی الخلاصہ وغیرہ، یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک بیان ہو رہا ہے کہ خلاصہ میں، اور اس کے علاوہ خلاصہ کتاب کا نام ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں ہے کہ لا ينبغي اللعن علیہ ولا الحجاج، کہ یزید پر اور حجاج بن یوسف پر لعن طعن کرنا یہ درست نہیں ہے، لأن نبی علیہ السلام نہا عن لعن المصلین، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے نمازیوں پر لعن طعن کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ دونوں نمازی تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ ومن اہل القبلہ، ومن کان من اہل القبلہ، اور اسی طرح جو لوگ اہل قبلہ ہے، مسلمان ہیں، ان پر لعن طعن کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ وما نقل من لعن النبی علیہ السلام لبعض من اہل القبلہ فلما انه يعلم من احوال الناس ما لا يعلمه غیرہ۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مسلمانوں پر لعن طعن کرنا جائز نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں پر لعن طعن کرنا جائز نہیں ہے، لیکن خود نبی علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے بعض لوگوں پر لعن طعن کیا، حالانکہ وہ لوگ کلمہ گو تھے۔ تو مصنف اس کا جواب دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو لوگوں کے جو حالات معلوم تھے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ لوگ منافق ہیں، اور اسی طرح بعض لوگوں کے بارے میں یہ بات معلوم تھی کہ یہ لوگ کافر ہو کر مریں گے، آخری وقت میں اسلام کو چھوڑ دیں گے، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ان پر لعن طعن کی۔ تو نبی علیہ السلام نے کسی مسلمان پر لعن طعن نہیں کی، ہاں بے شک اس وقت وہ ظاہر مسلمان تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے لعن طعن کی۔ لیکن ہمارے لیے جائز نہیں، کیونکہ ہمیں تو وحی کے ذریعے نعوذ باللہ من ذلک کسی بات کا علم نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کو تو بطور وحی کے علم تھا کہ یہ لوگ منافق ہے یا یہ لوگ کافر ہو کر مریں گے، اس لیے نبی علیہ السلام نے لعن طعن کی۔ لیکن ہمارے لیے جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے بظاہر طور پر، ہم اس پر لعن طعن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ منافق ہے یا غیر منافق ہے۔ تو یہ سوال اور جواب ملاحظہ فرماتے ہیں وما نقل من لعن النبی علیہ السلام لبعض من اہل القبلہ، نبی علیہ السلام سے جو بعض مسلمانوں کے بارے میں لعن طعن منقول ہے، فلما فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ انہ یعلم من احوال الناس ما لا یعلم غیرہ، اس لیے کہ نبی علیہ السلام لوگوں کے جو حالات جانتے تھے وہ اس کے سوا کوئی دوسرا شخص نہیں جان سکتا، یعنی ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں یا کافر ہو کر مریں گے، تو باقی امت میں سے کوئی شخص نہیں جان سکتا، اس لیے امتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لعن طعن کرے۔
وبعضهم أطلق اللعن عليه لما أنه كفر حين أمر بقتل الحسين واتفقوا جواز اللعن على من قتله أو أمر به أو أجازه ورزي به، والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانة أهل البيت عليه السلام مما تواتر معناه، وإن كانت تفاصيل أحاد فنحن لا نتوقف في شانه بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وعلى أعوانه۔ یہاں سے شارع جو ہے یعنی سعد الدین تفتازانی، کیونکہ یہ شیعوں سے تھوڑا سا متاثر بھی ہے، پہلے بھی کچھ باتیں انہوں نے شیعوں کے مطابق ذکر کی، اور یہاں پر بھی یہ شیعوں کا مسلک بیان کرتا ہے اور پھر شیعوں کے بعد اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کی جو رائے تھی وہ اوپر گزر چکی کہ یزید پر لعن طعن کرنا یہ درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ توقف کیا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے۔ لیکن یہاں سے مصنف فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے، بعض سے مراد شیعہ ہے یا امت میں سے کچھ علماء ہیں، کچھ ایک دو، زیادہ نہیں ہے، کچھ ہی ہوں گے، تو فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے لعن طعن کی اجازت دی ہے یزید پر، اس لیے کہ جس وقت اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا تو وہ کافر ہو گیا تھا، تو لہٰذا وہ مسلمان نہیں رہا، اس حکم کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، اس وجہ سے اس پر لعن طعن کرنا جائز ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حکم دینے کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یزید نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اتفاق کیا ہے اس شخص پر لعن طعن کرنے کے، ہر اس شخص پر لعن طعن کرنے کے جواز پر جس نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، یا جس نے قتل کرنے کا حکم دیا، یا جس نے اجازت دی قتل کرنے کی، یا جو ان کے قتل پر راضی ہوا، ان تمام لوگوں پر لعن طعن کرنے کی اجازت دی ہے علماء نے، اور اس پر اتفاق کیا ہے۔ بہرحال یہ شیعہ حضرات ہیں اور کچھ اہل سنت والجماعت میں سے کچھ لوگ ہیں، باقی اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے وہ اوپر والا ہی ہے جو اوپر گزر چکا۔ آگے مصنف اپنی رائے ذکر کر رہے ہیں، شارح اپنی رائے ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی وجہ سے، حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر یزید کے راضی ہونے کی وجہ سے، اور ان کے قتل پر خوش ہونے کی وجہ سے، اور اہل بیت کی اہانت کی وجہ سے، فرماتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو تواتر سے ثابت ہے، اگرچہ ان میں سے ہر ایک واقعے کی تفصیل خبر واحد سے ثابت ہے، تو لہٰذا یہ ساری باتیں تواتر سے ثابت ہے کہ حضرت حسین کو قتل کیا یزید نے اور وہ خوش ہوئے اور اہل بیت کی اہانت کی۔ فرماتے ہیں ان تمام تفصیلات کی وجہ سے ہم اس کے شان میں توقف نہیں کرتے، ہم اس کے معاملے میں توقف نہیں کرتے جیسے اہل سنت والجماعت کرتے ہیں۔ یعنی مصنف کہتے ہیں میں اس کے شان میں توقف نہیں کرتا، بلکہ میں تو اس کے ایمان میں بھی توقف نہیں کرتا، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کافر ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر، اس کے مددگاروں پر اور اس کے معاونین پر۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، احادیث میں یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے لعن طعن کیا یا وہ قتل حسین پر خوش ہوئے یا انہوں نے اہانت کی اہل بیت کی، تو یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے اور تاریخ ساری شیعوں نے لکھی ہے، تو لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں ان سے یہ ظلم اور یہ زیادتی ہوئی تھی، لیکن اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوئے۔ تو بہرحال مصنف کا اپنا مزاج ہے، اپنی رائے ہے، وہ تاریخ پر عقائد کی کتاب وہ لکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تاریخ پر عقائد کو ٹٹول رہے ہیں، تو تاریخی روایت اگر تواتر تک بھی پہنچ جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ تاریخی روایات پر کسی کے ایمان یا کفر کا فیصلہ کیا جائے، بہرحال یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں، تاریخ جو ہے وہ تو ساری شیعوں نے لکھی ہے، اس وجہ سے تاریخ میں اگر یہ آیا ہے کہ انہوں نے اہانت کی وغیرہ تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ باقی اہانت ان سے صحیح طور پر انہوں نے نہیں کی، بلکہ حضرت زینب نے جب ان کے دربار میں 2 گھنٹے تک ان پر لعن طعن کیا تو وہ خاموش بیٹھے رہے اور سر نیچے کر کے سنتے رہے، اور پھر بعد میں کہا کہ ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرو، اور بعد میں علی زین العابدین جو حضرت حسین کے بیٹے تھے وہ ان سے ملا کرتے تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ اہانت کرتے تو علی زین العابدین جو ہے وہ ان سے کیوں ملتے تھے۔ وہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہرحال اس کی تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنا سمجھ لے خلاصہ کلام کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک لعن طعن درست نہیں ہے، توقف کیا جائے گا۔ باقی مصنف نے جو یہ ذکر کیا یہ شیعہ ہے اور کچھ حضرات ہیں جن کا مسلک ذکر کیا اور اپنے رائے ذکر کی کہ میرے نزدیک میں تو لعن طعن سے نہیں رکتا، میں تو لعن طعن کرتا ہوں،
تو ہر بندے کی اپنی رائے ہے، باقی اہل سنت والجماعت ہم تو ان کے رائے کے اور ان کے مذہب اور ان کے مسلک کے پابند ہیں، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہوگا اسی کے مطابق چلیں گے۔ فرماتے ہیں وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَ اللَّعْنَ عَلَيْهِ بعض لما انه کفر حین امر بقتل الحسین، فرماتے ہیں بعض لوگوں نے یزید پر لعن طعن کرنے کی اجازت دی ہے اس وجہ سے کہ اس نے جب حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا اس وقت کافر ہو گیا تھا، اس حکم دینے کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ، اور علماء نے اتفاق کیا ہے ہر اس شخص کے لعن طعن پر جس نے اس کو قتل کیا، جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا، وہ امرہ یا ان کے قتل کا حکم دیا، وہ اجازہ یا اس کی اجازت دی، وہ رضی بھی اور ان کے قتل پر راضی ہوئے۔ والحق، اور شارح فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ ان رضا یزید بقتل الحسین واستبشاری بذلك واہانت اہل البیت علیہ السلام مما تواتر معناه وان كان تفاصیل احاد، فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ یزید کا حسین کے قتل سے راضی ہونا اور اس پر خوش ہونا اور اہل بیت کی احانت کرنا، یہ ایسے معاملات ہیں جو تواتر سے ثابت ہے، اگرچہ ان میں سے ہر ایک واقعے کی تفصیل خبر روایت سے ثابت ہے، تو اس وجہ سے فنحن لا نتوقف فی شان، فرماتے ہیں کہ ہم اس کے شان میں توقف نہیں کرتے، بل فی ایمان ہی، بلکہ ہم تو اس کے ایمان میں بھی توقف نہیں کرتے کہ وہ مومن تھا۔ لعنت اللہ علیہ وعلی انصاری وعلی اعوانہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر، اس کی فوج پر اور اس کے مددگاروں پر۔ ونشهد بالجنة للعشرة الذين بشرهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ صحابہ کی بحث چل رہی ہے اس لیے مصنف یہاں سے فرماتے ہیں کہ 10 ان صحابہ کی جنتی ہونے کی ہم گواہی دیتے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور اس کے علاوہ جن صحابہ یا صحابیات کے جنتی ہونے کی نبی علیہ السلام نے بشارت دی ان کی بھی بشارت کی ہم گواہی دیتے ہیں، تو شارح ان کی بھی نام ذکر کرے گا اور عشرہ مبشرہ کے بھی نام ذکر کرے گا۔ اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اصحابی کلهم فی الجنہ، میرے تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن بعض کا نام لے کر ذکر کیا، تو ویسے تو تمام صحابہ جنتی ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، لیکن بعض صحابہ کا نبی علیہ السلام نے نام لیا ہے تو ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بھی کچھ صحابہ ہیں جن کا نبی علیہ السلام نے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، تو ان کو نام کے ساتھ جنتی ہونے کی کا قائل ہونا اور ان کے جنتی ہونے کو ماننا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اس کے ماں سوا باقی تمام صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ جنتی ہے، اور ان کے بارے میں یہ امید رکھنا اور کہ اللہ ان کی جو غلطیاں اور خطائیں ان سے ہو گئی ہیں بطور بشریت اللہ ان کو معاف کرے گا، اور جس طرح عام مومن کے بارے میں امید اور مغفرت کی امید رکھی جاتی ہے، ان سے زیادہ امید صحابی کے بارے میں رکھنا کہ اللہ ان کی یہ خطا اور ان کی یہ اجتہادی غلطی اللہ معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ صحابہ محفوظ تھے غلطی سے، معصوم نہیں تھے، غلطیاں ہوتی تھی لیکن محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ غلطی ہونے کے بعد وہ توبہ کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگ لیتے تھے، تو اس لیے محفوظ تھے گناہوں سے، معصوم نہیں تھے۔ باقی جو عام مومنین ہیں تو صحابہ کا تو ہم نام لے کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، ابوبکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، حضرت حسن جنتی ہے، حضرت حسین جنتی ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن عام جو مومنین ہیں ان کے بارے میں کسی کا نام لے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، اس لیے کہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت اسلام پر ہی ہوگی یا وہ بعد میں مرتد ہو جائے گا، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ واقعی سچا مومن ہے یا منافق ہے، تو اس وجہ سے کسی کا نام لے کر جنتی ہونے کی خوشخبری تو نہیں دی جا سکتی، کسی کا نام لے کر اس کو جنتی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہاں عام مسلمانوں کے بارے میں اتنا کہا جائے گا کہ جو مومنین ہے وہ جنتی ہے اور جو کافر ہے وہ جہنمی ہے، جو مومن ہے یا جو مومنین ہے وہ جنتی ہے، جو کافر ہے وہ جہنمی ہے۔ اب جو بھی مومن ہوگا وہ جنتی ہے، جو بھی کافر ہوگا وہ جہنمی ہے، لیکن کسی کا نام لے کر یہ کہنا کہ یہ آدمی اس کا فلاں نام ہے، یہ مومن ہے اور جنتی ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے کہ یہ واقعی میں مومن ہے یا نہیں، یا مومن رہے گا بھی یا نہیں رہے گا۔ اس لیے عام مسلمانوں کے بارے میں مجموعے کے طور پر تو کہہ سکتے ہیں کہ مومنین جنتی ہے اور کافر جو ہے وہ جہنمی ہے، لیکن کسی کا خاص نام لے کر صحابہ کی طرح نام لے کر اس کو جنتی کہنا یا جہنمی کہنا یہ جائز نہیں ہے، جس طرح ابو جہل وغیرہ کا نام لے کر ان کو جہنمی کہنا یہ جائز ہے، اور صحابی کا نام لے کر اس کو جنتی کہنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح عام بندوں کے بارے میں عام جو مومن ہے اس کا نام لے کر اس کو جنتی کہنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی موت کیسے ہوگی، اسلام پر ہوگی یا نہیں یہ معلوم نہیں۔ اسی طرح کسی کافر کا نام لے کر اس کو جہنمی کہنا جو ابھی زندہ ہے یہ بھی جائز نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ آخری وقت میں اس کو اسلام نصیب ہو جائے اور اسلام لے آئے اور جنت میں چلا جائے، اس لیے کسی کافر کو بھی جہنمی کہنا یہ جائز نہیں ہے۔
تو جنتی کہنا یا جہنمی کہنا کسی کو، چاہے کوئی کافر ہو اس کو جہنمی کہنا، اور کسی مومن کو جنتی کہنا نام لے کر یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اتنا کہہ سکتے کہ مومن جنتی ہے اور کافر جہنمی ہے۔ مومن، اب جو بھی مومن ہوگا وہ جنتی ہے، یا یوں کہے کہ مومنین جو ہے وہ جنتی ہے اور کافر جو ہے وہ جہنمی ہے۔ تو اب جو بھی مومن ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو بھی کافر ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ اب چاہے فی الحال وہ مومن ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر وہ مومن مرا تو جنتی ہے اور کافر مرا تو جہنمی ہے۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَنَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ لِلْعَشَرَةِ الَّذِينَ بَشَّرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں جنت کی ان 10 لوگوں کے لیے جن کو نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی جنت کی، حیث اس طور پر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث ابن ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اس طور پر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، یا عشرہ مبشرہ کے نام ہے، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن یزید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ تو یہ 10 صحابہ ہیں، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، اس طرح باقی صحابہ کے نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ آگے فرماتے وَكَذَا نَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ لِلْفَاطِمَةِ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، فرماتے اسی طرح ہم حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین کی جنتی ہونے کی بھی گواہی دیتے ہیں، لما ورد فی الحدیث صحیح، اس لیے کہ حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے، یعنی حدیث صحیح میں یہ بات آئی ہے کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فاطمہ ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور حسن اور حسین جو ہے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فرماتے ہیں وسائر الصحابۃ لا یذکرون الا بخیر، فرماتے تمام صحابہ کا خیر کے ساتھ ہی ذکر کیا جائے گا، یعنی صحابی کا جس صحابی کا بھی ذکر کیا جائے خیر کے ساتھ کیا جائے گا، تان و تشنیع کی اجازت نہیں ہے۔ وَيُرْجَى لَهُمْ أَكْثَرُ مِمَّا يُرْجَى لِغَيْرِهِم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابی کے بارے میں زیادہ امید رکھی جائے گی، جو عام مومن کے بارے میں معافی اور مغفرت کی امید رکھی جاتی ہے اس سے زیادہ امید صحابہ کے بارے میں رکھی جائے گی، یعنی ان سے جو سرکشیاں یا اس سے جو خطا ہو گئے ہیں تو ان کی معافی کی زیادہ امید رکھی جائے گی بنسبت عام مومنین کے بارے میں، کیونکہ عام مومنین کے بارے میں بھی جب وہ مر جائے تو مسلمان یہ امید رکھتے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، تو لیکن صحابی کے بارے میں زیادہ امید رکھی جائے گی کیونکہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ وَلَا نَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ لِأَحَدٍ بِعَيْنِهِ، فرماتے ہیں لیکن ہم نام لے کر معین طور پر کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کی گواہی نہیں دے سکتے، عام بندوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، صحابہ کے بارے میں نہیں۔ بل نشهد، بلکہ ہم کہیں گے کہ ان المؤمنین من الجنہ، جو مومنین ہیں وہ جنتی ہے، والکافرین من اہل النار، اور جو کافر ہے وہ جہنمی ہے۔ اس عبارت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ عام صحابہ کے بارے میں ہے یہ بات، لیکن مصنف نے تو عام صحابہ کے بارے میں کہی ہے، لیکن عام صحابہ کے بارے میں بھی یہ نہیں ہے، عام صحابہ کا بھی نام لے کر جنتی کہہ سکتے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا صحابی کلہم فی الجنہ، تمام صحابہ جنتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ عام آدمیوں کے بارے میں فٹ کرتے ہیں، عام جو امت ہے، عام جو مومنین ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا نام لے کر ان کو جنتی یا جہنمی نہیں کہہ سکتے، بلکہ یوں کہیں گے کہ مومن جو ہے وہ جنتی ہے اور جو کافر ہے وہ جہنمی ہے۔ اب جو بھی مومن ہوگا وہ جنتی ہے، جو بھی کافر ہوگا وہ جہنمی ہے، باقی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے کون مومن ہے اور کون